بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا مرنا جینا مدینہ مدینہ۔ اللہ تعالیٰ کا شکر دین اسلام پر، الحمدللہ رب العالمین۔ مدینہ مدینہ پڑھنے والے حضرات و خواتین سے یہ پوچھنا ہے کہ کیا آپ کو میراث کے بنیادی احکامات معلوم ہیں؟ جب کوئی مسلمان وفات پا جاتا ہے تو اس کے مال کو کس طرح تقسیم کیا جائے گا؟ مرنا بھی سب نے ہے، اور جو بھی مرتا ہے کچھ نہ کچھ مال تو چھوڑ جاتا ہے۔ اس مال کی تقسیم اللہ تعالیٰ نے خود فرمائی ہے۔ جی ہاں، اتنا اہتمام کہ کئی رشتہ داروں کے تو حصے تک خود مقرر فرما دیے، باقی باتیں حضرت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا دیں۔ مال کی یہ تقسیم فرض ہے، فریضۃ من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی مقرر فرمودہ حدود میں سے ہے۔ پس جو اس تقسیم کو شریعت کے مطابق جاری نہیں کرتا وہ بڑا ظلم کرتا ہے، وہ کافروں والا کام کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے فریضے کو توڑتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی حدود کی خلاف ورزی کرتا ہے، اور وہ دوسروں کے مال پر قبضہ کر کے آگ اور انگارے کھاتا ہے۔ آج جو ہمارے معاشرے میں ظلم، گناہ، حرام خوری اور مصیبتیں عام ہیں، ان کی ایک بڑی وجہ میراث کے معاملے میں غفلت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی نعمت عطا فرمائی، مگر واپس جہالت کی طرف دوڑ رہے ہیں۔ اکثر مسلمانوں کو میراث کے بنیادی احکامات تک نہیں معلوم۔ کئی جگہوں پر عورتوں اور بچوں کو میراث میں سے حصہ نہیں دیا جاتا۔ ایک بات ہر مسلمان یاد کر لے کہ جو حصہ کسی کا اللہ تعالیٰ نے مقرر فرما دیا ہے وہ بس اسی کا ہے۔ اب جو بھی اس حصے پر قبضہ کرے گا وہ غاصب ہوگا، چور اور ڈاکو ہوگا، اور یہ حصہ کبھی بھی اس کے لیے حلال نہیں ہوگا، بلکہ یہ اس کے لیے دنیا اور آخرت کا وبال بنے گا۔ اس لیے لازم ہے کہ ہم میراث کے بنیادی احکامات سیکھیں، ان کو مسلمانوں میں عام کریں اور ان پر مضبوطی کے ساتھ عمل کریں۔ ایک حدیث شریف میں آیا ہے کہ بعض لوگ تمام عمر اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں مشغول رہتے ہیں، لیکن موت کے وقت میراث میں وارثوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ ایسے افراد کو اللہ تعالیٰ سیدھا جہنم میں پہنچا دیتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم فرائض یعنی میراث کا علم سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ کہ وہ نصف علم ہے، بلا شبہ اسے بھلا دیا جائے گا، اور میری امت سے یہی علم سب سے پہلے اٹھایا جائے گا۔ افسوس، آج کسی جگہ 1000 مسلمانوں کو جمع کریں اور ان سے میراث کے بنیادی احکامات پوچھیں تو امکان یہی ہے کہ کسی ایک کو بھی معلوم نہیں ہوں گے۔ ویسے باتیں بہت، ہر موضوع پر تبصرے بہت، مگر جس مسئلے پر قرآن مجید نے ایک ایک جزی کھول کر بیان فرمائی، بار بار تاکید فرمائی، اس مسئلے کا 1000 میں سے ایک مسلمان کو بھی علم نہیں ہے، حالانکہ سب نے مرنا ہے، ہر کوئی کسی نہ کسی کا وارث بنتا ہے۔ مال کا معاملہ بہت احتیاط والا ہے، مگر پھر بھی یہ غفلت۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دیکھیں حضرت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے ہیں۔ فرمایا، تم علم فرائض یعنی میراث کا علم سیکھو اور لوگوں کو بھی سکھاؤ، کیونکہ میں دنیا سے جانے والا ہوں، اور بلا شبہ عنقریب علم اٹھا لیا جائے گا اور بہت سے فتنے ظاہر ہوں گے، یہاں تک کہ 2 آدمی میراث کے حصے کے بارے میں جھگڑا کریں گے، یعنی ان میں اختلاف ہوگا، اور انہیں ایسا کوئی شخص نہیں ملے گا جو ان کے درمیان اس کا فیصلہ کرے۔ میراث کا علم کوئی مشکل علم نہیں ہے، ٹھیک ہے اگر آپ اس کی تفصیلات اور جزئیات نہیں سیکھ سکتے تو وہ علماء کرام سے پوچھ لیں، مگر بنیادی باتیں تو آپ ایک دن میں سیکھ سکتے ہیں، یاد کر سکتے ہیں۔ مثلا جو آدمی وفات پا جاتا ہے اس کے مال کو فوراً ہر طرح کے خرچے سے روک دیا جائے، کیونکہ اب اس مال کے مالک اس کے ورثہ بن چکے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ وفات پانے والے شخص کی ملکیت میں جو کچھ بھی ہوگا وہ سب شرعی قانون کے مطابق تقسیم ہوگا، حتیٰ کہ اس کی جیب میں جو چھوٹی موٹی چیزیں ہوں وہ بھی تقسیم سے پہلے کوئی نہیں لے سکتا، حتیٰ کہ ایک الائچی کا دانہ بھی۔ اسی طرح کسی کو یہ حق نہیں کہ اس مال میں سے مہمانوں کے لیے چاول پکائے یا غریبوں میں بانٹے۔ خلاصہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کا حکم مانتے ہوئے اس سارے مال کو جمع کیا جائے۔ اب اس میں پہلا حق میت کے کفن دفن کا ہے، درمیانی درجے کا کفن دفن، اس کا انتظام میت کے مال سے کیا جا سکتا ہے۔ کوئی اور اگر اپنی خوشی سے دے تو اچھی بات ہے، کوئی حرج نہیں، جبکہ بیوی کا کفن دفن خاوند کے ذمہ ہے۔ کفن دفن کے بعد اب قرضوں کو دیکھا جائے گا۔ وفات پانے والے نے اگر اپنی بیوی کا حق مہر ادا نہیں کیا یا اس پر کوئی اور قرضہ ہے تو وہ اس مال سے ادا کیا جائے گا۔ اگر کفن دفن کے بعد اتنا مال نہ بچا کہ قرضے ادا ہوں تو اب ورثہ کے ذمے نہیں کہ وہ قرضہ ادا کریں۔ قرض خواہوں کو اختیار ہے کہ وہ یا تو قرضہ معاف کر کے آخرت کا بڑا اجر کمائیں، یا پھر معاف نہ کریں اور معاملہ قیامت پر چھوڑ دیں۔ قیامت کے دن اس قرضے کا حساب ہوگا نیکیوں اور گناہوں کے تبادلے سے۔ یا اللہ آپ کی پناہ۔ قرضہ ادا کرنے کے بعد اب دیکھا جائے گا کہ میت نے کوئی وصیت کی ہے یا نہیں۔ اگر وصیت کی ہے اور جن کے لیے وصیت کی ہے وہ شرعی وارث نہ بنتے ہوں تو مال کے تہائی حصے سے وصیت پوری کی جائے گی۔
اسی طرح اگر اس نے اپنے شرعی حقوق کی وصیت کی ہو، مثلا حج فرض ادا نہیں کیا وہ کرا دیا جائے، کئی سال زکوٰۃ نہیں دی وہ ادا کر دی جائے، فرض روزے نہیں رکھے ان کا فدیہ دے دیا جائے، تو یہ سب وصیتیں مال کے تیسرے حصے سے پوری کی جائیں گی۔ یعنی سب سے پہلے 3 کام 3 خرچے: نمبر 1 کفن دفن، نمبر 2 قرضے، نمبر 3 وصیت۔ اب ان 3 کاموں کے بعد جو مال بچے گا وہ ورثاء میں تقسیم ہوگا۔ ورثاء مرد ہوں یا عورتیں، بچے ہوں یا بوڑھے، پیدا ہو چکے ہوں یا حمل میں ہوں، فرما بردار ہوں یا نافرمان، بس شرط یہ ہے کہ مسلمان ہوں، ماں باپ، بیٹا بیٹی، خاوند بیوی وغیرہ۔ پھر بعض رشتہ داروں کو تو ہر حال میں ملتا ہے، جبکہ دوسرے بعض کو بعض صورتوں میں ملتا ہے اور بعض میں نہیں۔ مثلا دادا، اگر میت کے والد زندہ ہوں تو دادا کو کچھ نہیں ملتا، لیکن اگر والد زندہ نہ ہو تو دادا کو حصہ ملتا ہے۔ یہی حال بہن بھائیوں وغیرہ کا ہے، ان کو بعض صورتوں میں حصہ ملتا ہے اور بعض میں نہیں، مگر والدین اور اولاد اور خاوند یا بیوی کو ہر حال میں ضرور ملتا ہے۔ یہ تمام مسائل بہت آسان ہیں اور ان کو سیکھے بغیر ہم پورے قرآن مجید کو بھی نہیں سمجھ سکتے۔ کیونکہ علم میراث نہ سیکھنے اور اسے فراموش کرنے پر وعیدیں بھی آئی ہیں، تو اس لیے اہل علم نے ہر زمانے میں اس علم پر خاص محنت کی ہے اور زمانے کے حالات کو سامنے رکھ کر آسان سے آسان الفاظ میں یہ علم سکھانے کی ترتیب بنائی ہے۔ الحمدللہ مسلمانوں کو ملنے والے قانون وراثت نے دنیا کے معاشی نظام کو بدل کر رکھ دیا تھا۔ دنیا میں ارتکازی نظام معیشت چل رہا تھا، زیادہ سے زیادہ مال بس چند افراد میں گھومتا رہے اور ہر آئے دن ان کے سرمایے میں ہوش ربا اضافہ ہوتا چلا جائے۔ اسی غلط اور ظالمانہ نظام کو بچانے کے لیے ہر باطل مذہب نے قانون وراثت بھی اسی کے مطابق بنا رکھے تھے۔ یہودیوں کے ہاں ساری کی ساری وراثت کا وارث بڑا بیٹا ہوتا تھا تاکہ دولت ایک جگہ ٹکی رہے۔ ہندوؤں نے تو ظلم کی انتہا کر دی کہ عورتوں کو بالکل وراثت سے محروم کر دیا۔ عربوں کے زمانہ جاہلیت میں وراثت کے اپنے قانون تھے، جس کے تحت مال کے وارث صرف وہ مرد بنتے تھے جو لڑ سکیں اور دفاع کر سکیں، عورتیں بھی محروم، بچے بھی محروم۔ وراثت کے بارے میں یہ سارے غلط قانون معاشرے میں خون کی طرح رچ بس چکے تھے۔ جب اسلام آیا تو اس نے مدینہ میں اپنا معاشی نظام پیش فرمایا، ارتکاز نہیں، تقسیم دولت کا نظام، ہر فرد خوشحال اور مالک، اور ریاست بھی خوشحال اور مستحکم۔ مال ہے تو ضرور اس کا کوئی مالک بھی ہو، اور مال چونکہ ضرورت ہے تو یہ مسلسل چلتا رہے، گھومتا رہے۔ اس طرح یہ پاک رہے گا اور زیادہ سے زیادہ افراد کو سیراب کرے گا۔ رسومات بہت گہری تھی تو مدینہ میں تدریج اور ترتیب کے ساتھ ان رسومات کو توڑا گیا، دلوں کو پاک کیا گیا اور آخر میں وراثت کا اٹل قانون نافذ فرما دیا گیا۔ تب ساری دنیا کی آنکھیں کھلیں۔ مسلمان تو خیر اس قانون کے مکمل پابند اور شیدائی تھے ہی، غیر مسلموں نے بھی اس قانون کے بہت سے حصے لیے اور اپنے علاقوں اور ملکوں میں نافذ کیے۔ ماضی کے زمانے گزر چکے، ماضی میں اچھا کرنے والے اپنے ساتھ اچھائی کے ذخیرے لے گئے اور برا کرنے والے اپنے سر وبال کے بورے لاد گئے۔ اب ہمارا زمانہ ہے اور ہم سے صرف ہمارے اعمال کی پوچھ ہوگی۔ الحمدللہ قرآن مجید ہمارے پاس محفوظ ہے، حدیث شریف محفوظ ہے، قانون وراثت محفوظ ہے۔ اس قانون کو یاد کرنا، سیکھنا اور آگے سکھانا اب ہماری ذمہ داری ہے، اور اس قانون کو نافذ کرنا ہم پر فرض ہے۔ جہاد کی برکت سے اسلام اب تیزی سے پھیل رہا ہے۔ آج ہی نیت کریں اور ترتیب بنائیں کہ ہم اس قانون کو سیکھیں گے، پورا، مکمل یا صرف ضروری، اور ہم اپنے مال میں اسے مکمل تاکید اور اہتمام سے نافذ کریں گے انشاءاللہ۔ ہمیں وہ ملا ہے، ہمیں وہ ملے گا، وہی جو دلا دے مدینہ مدینہ۔ مسلماں اگر ہے تو دنیا سے کہہ دے، میرا مرنا جینا مدینہ مدینہ۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔